وہ امام کب راضی ہیں کہ انہیں کوئی نبی مانے، ان پر کوئی وحی کا نزول مانے، ان کو کوئی رسولوں کے برابر یا ان کو رسولوں سے کوئی افضل مانے یا ان کو کوئی اللہ مانے، معاذ اللہ۔ قادیانی ایک نبی مانے تو مرتد اور کافر، ایک طرف وہ بغض والے کے گالیاں نکالے، دوسری طرف وہ اندھی محبت والے کہ انہیں نبی یا اللہ مانے، اور تیسرا درمیان کا راستہ کہ وہ مانے جو قرآن نے منوایا ہے، مطہر، معصم، معطر، منور، مقدس، معزز، لفظی تقریر کر کے انہیں نبی کہہ رہا ہے، امام کے لفظ میں چھپا کے جو ان کی تقریریں نہ سنتے ہیں، سر دھن رہے ہیں، اور ادھر پھر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں، اور ادھر ان کے چاول بھی جا کے کھا لیتے ہیں۔ ان 12 کی امامت کا انکار نہیں، ہر سنی 12 اماموں کو مانتا ہے، مگر امامت کا کیا معنی؟ مقتدا فی الدین۔ امامت کا کیا معنی؟ ولایت۔ یہ 12 کے 12 ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، کروڑوں ولایت کے درجات سے بھی اوپر ان کا درجہ ولایت ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے 12 امام اور 14 معصوم والی، کہ اس کا کس عقیدے سے ٹکراؤ ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ایسے ہی خاتم المعصومین بھی ہیں۔ سنی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کو 12 امام نہ کہو، بلکہ سنی کہے گا یہ 12 امام ہیں، اور جو ماننے کا حق ہے ہم ہی مانتے ہیں، اور ان کی بڑی عظمت ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آج نہ جانے وہ کس قسم کے سید ہیں کہ جو اس سب سے بڑے شرف پر آ کر لوگوں کے ذہن پائزن کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنا نسب اور اپنا سلسلہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے ہیں تو آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور ہمیں تو آگے اور نام ملتا ہے۔ وہ چچا جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کے احد کے میدان میں اپنی جان پیش کی، اس چچا کا جشن کیوں نہیں منایا جاتا؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہ چونکہ ایک جدا رستہ جس میں اصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ طفیلی ثابت کر کے اصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دے کر پھر آگے یہ سارے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ذریتہ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر عظیم الشان ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اس کانفرنس کی صدارت پیر طریقت عالم شریعت حضرت پیر سید محمد ظہیر سلطان شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ سٹیج پر کثیر تعداد میں بلکہ پنڈال میں بھی علماء مدرسین ائمہ خطبہ مشائخ جلوہ گر ہیں۔ تحریک لبیک اسلام کے مرکزی امیر صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب، ڈاکٹر محمد عبدالرشید مصطفی صاحب، پیر محمد اسحاق الوری صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب، مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے فاضل اور سابق مدرس مفتی محمد مستنصر جاوید جلالی صاحب اور آزاد کشمیر میں سے تشریف لائے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کشمیر کے امیر مفتی محمد عمران رضا شیرازی صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت پروفیسر محمد ضیاء المصطفیٰ منور صاحب، منڈی بہاؤدین بھکی شریف سے تشریف لائے ہوئے قاری محمد سکندر حیات جلالی صاحب، کثیر تعداد میں علماء و مشائخ موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات
जल्ला जलालुहु हम सब की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। इस कॉन्फ्रेंस का पस मंजर यकीनन आप जानते हैं। अब्दुर्रहमान सल्फी नामी नाहंजार और शैतान सिफ्त इंसान ने आइम्मा अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खिलाफ जुबान दराजी की। उन लफ्जों में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि जिसे हम अपनी जुबान पे ला सकें। माज़अल्लाह उस कमीने ने नंगी गालियां इन नुफूस कुदसिया को दी कि जिनकी ततहीर और जिनकी अजमत के कसीदे कुरान मजीद में मौजूद हैं। क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम इन सब से निस्बत रसूल अलैहिस्सलाम की बुनियाद पे मोहब्बत करते हैं। इन दूसरे लफ्जों में मतलब यह है कि अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम के हर फर्द की मोहब्बत और अकीदत दिल में हो तो तभी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल होता है। और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से हर फर्द की अकीदत और मोहब्बत दिल में हो तभी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील होती है। यानी ये दोनों जवानिब की मोहब्बतें इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का अजीम शोबा है। तो जो भी कलमा गो है अल्लाह की वाहदानियत और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखता है, उसका ईमान तब ही बाकी रहता है कि जिस वक़्त वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का अदबो एहतराम करता है और आखिरी सांस तक इस अकीदे पर बरकरार रहता है। आइम्मा अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम के लिहाज से कई बातें हैं जो कि उलमा के लिए भी जरूरी हैं, अवाम के लिए भी जरूरी हैं। कोई भूले से भी ये ना कहे कि ये उनके इमाम हैं। आइम्मा अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम गैरों के नहीं अहले सुन्नत के इमाम हैं और इनकी शान वराउल वरा है। कोई ये ना कहे कि इन्हें हम भी मानते हैं, बल्कि ये कहो कि हम ही इन्हें मानते हैं कि जो मानना कुरान और सुन्नत के हुक्म के मुताबिक है और जिसकी बुनियाद पर बंदे की किस्मत बेदार होती है, किस्मत चमकती है और क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से वो इनामात का मुस्तहिक बनता है। अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ये नुफूस कुदसिया, इनमें सबसे पहले तो इनकी जो सबसे बड़ी शान है उसका इजमाली तज़किरा करना चाहता हूं कि इनकी सबसे बड़ी शान ये है कि ये औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ज़ुर्रियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस सिलसिला के अंदर माजी में झगड़े भी हुए कि कुछ लोगों ने कहा कि ये औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हैं मगर औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, माअज़ल्लाह। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात यकीनन औलाद अली तो मानते ही हैं इनको, मगर इनकी उससे भी बड़ी शान ये है कि ये औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये ज़ुर्रियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आज भी इस बात को सबसे पहले कुरान और सुन्नत से साबित करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त एक नया फितना जन्म ले चुका है और वो फितना भी छोटा फितना नहीं। सैयद होने के दार होने के साथ जब अपना नसब बयान करते हैं तो वो ऊपर जाके जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को मंसूब नहीं करते,
بلکہ وہ ابو طالب کے ساتھ اپنا نسب جا جوڑتے. آپ نے سنا ہوگا گجرات کے قریب ایک بوکن جگہ ہے، وہاں کا ایک شخص جو ہے وہ ایسی تقریر کر رہا تھا. کبھی اس بات پہ جھگڑا تھا